ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہمیں خطرات تھے اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ایران امریکہ پر حملہ کر رہا ہے. اور بھائی ایران اسرائیل والوں کو ہٹ کرتا ہے بڑی مشکل سے، امریکہ تک وہ کیسے پہنچتا؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آیا اب پاکستان کو اس سے خطرہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ بلوچستان میں جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ آیا جو بلوچ ملیٹنٹ ہیں وہ مضبوط ہوں گے یا کمزور ہوں گے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں. نواب خیر بخش مری صاحب تھے یا تولا مینگل صاحب تھے، تو ان سے جب بات کی جاتی تھی کہ آپ لوگ افغانستان سے انڈیا سے مدد مانگتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہو ہم انڈیا سے مدد مانگتے ہیں یا افغانستان سے، ہمیں اگر شیطان سے بھی مدد مانگنا پڑ گئی تو اور مل رہی ہوئی تو وہ ہم لیں گے. اربیار مری گروپ ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو سٹانس ہے یہ وہ پھر بڑے لیول کا آزاد بلوچستان کا، یہ بی ایل اے اور یہ بی ایل ایف ان کی یہ وہ ہے کہ بھائی پہلے ہم ادھر لڑ رہے ہیں، ادھر کا کوئی نتیجہ نکلے بعد میں ہم ایران یا افغانستان کی جانب جائیں گے. جو یہ والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جو ظلم و جبر ایران میں اتنا زیادہ ہوا پاکستان میں شاید اس لیول تک گیا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ کو مسلح جد و جہد نظر آتی ہے، ادھر آپ کو نظر نہیں آتی. ادھر کے جو بلوچ پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی. جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، ان کے قتل کے بعد ان کے بیٹے غالباً مجتبیٰ نام ہے، ان کو ان کا جانشین مقرر کر دیا گیا ہے. یہ اب آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ان کے سپریم لیڈر بن گئے ہیں. اور بڑی بات ہے کہ یو این میں پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا اور مذمت کی اور کہا کہ بھائی اس جنگ کو روکا جائے، اور ایران نے بھی اپریشیٹ کیا پاکستان کا سٹانس اس پر. تو یہ بھی بڑی بات ہے. ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی بچاتے خامنائی کو، یہ کرتے وہ کرتے ہو. بھائی یہی غنیمت ہے کہ یہ خود نہیں گئے امریکہ اور اسرائیل کی جنگ لڑنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ حالیہ کشیدگی جو ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان تھی وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. امریکہ ظاہری بات ہے طاقتور ہمیشہ کمزور یا اپنے آس پاس کے جو دوست ساتھی ہوتے ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہ یا آپ میرے ساتھ ہو، اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہو تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، آپ میرے دشمن ہو اور آپ کو دشمن کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا یا آپ پر پابندیاں لگائی جائیں گی وغیرہ وغیرہ. اور ٹرمپ اسی جانب لگا ہوا ہے. نیتن یاہو نے تو پھر وہ کرانا تھا. یہاں تک ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہمیں خطرات تھے اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ایران امریکہ پر حملہ کر رہا ہے. اور بھائی ایران اسرائیل والوں کو ہٹ کرتا ہے بڑی مشکل سے، امریکہ تک وہ کیسے پہنچتا؟ لیکن بس کیونکہ کمزور ہے تو کوئی نہ کوئی جواز تو گھاڑنا ہے اس پر ظلم و جبر کرنے کے لیے ایران. اور آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، کچھ ماہ قبل انہوں نے کیا کیا، پھر جو حماس کی لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ کیا کیا. تو یہ وتیرہ رہا ہے ان لوگوں کا، یہ ایسا ہی کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آیا اب پاکستان کو اس سے خطرہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ بلوچستان میں جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ آیا جو بلوچ ملیٹنٹ ہیں وہ مضبوط ہوں گے یا کمزور ہوں گے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کانٹیکسٹ میں سمجھیں بلوچستان کے لیول پہ جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، بی ایل اے، بی ایل ایف وغیرہ، یا جو ہارڈ کور یا جو آزاد پسندی کے خیالات رکھتے ہیں، وہ جو آزاد بلوچستان کا خواب دیکھتے ہیں، اس میں بلوچستان کا یہ علاقہ ہے، یہ ہے، اس میں ایران کا علاقہ ہے سیستان بلوچستان، اور افغانستان کے کچھ علاقے، وہ ملا کے اس کو ایک آزاد بلوچستان کا نام دیتے ہیں کہ یہاں پہ بھائی بلوچ آباد ہیں، لہٰذا یہ ہم اپنا آزاد بلوچستان بنائیں گے. تو یہ چیزیں خیر چلتی آ رہی تھیں. اب کیا ہوا، یہ پاکستان جب بن گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شورشیں چلتی آ رہی تھیں. اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ جب 70s میں لڑائی تھی تو اس وقت
ایران کے جو تھے بادشاہ محمد رضا پہلوی، اور ادھر تھے ذوالفقار علی بھٹو، باقاعدہ انہوں نے جیٹ دیے تھے کہ آپ یہاں پہ بمباری کریں، اور انہوں نے کی، ایرانی جہازوں نے یہاں پہ بمباری کی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ والا بلوچ کمزور ہوگا تو ان جو بلوچ ایران میں آباد ہے اس کو یہ طاقت نہیں ملے گی کہ وہ ریاست کے خلاف یوز ہو، اور جتنا ظلم جبر ایران میں ہوا ہے بلوچ پہ، آپ بھول جاؤ گے کہ شاید کسی اور ملک میں جو یہ رہ رہے ہیں ان پر ہوا ہو یا اور قومیتوں پر ہوا ہو۔ آج بھی ایران نے وہاں پہ جو بلوچ قوم ہے ان کو بڑا زیر دست رکھا ہوا ہے، نہ ان کو کوئی اعلیٰ عہدے دیتے ہیں، نہ ان کی کوئی اس طریقے کی ریپریزنٹیشن ہے، اور ان کا جس طرح یہ بلوچستان پسماندہ ہے نا، وہاں پہ بھی ایران میں جو پسماندہ علاقہ ہے وہ بلوچستان والا علاقہ ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی آ رہی تھی نا، تو الزام ہر وقت لگتا تھا کہ بلوچ کی جو لیڈرشپ تھی یا جو سیاسی قیادت بھی ان کی تھی، جو گوریلا اس کو جائز بھی سمجھتے تھے، جس میں نواب خیر بخش مری صاحب تھے یا تولا مینگل صاحب تھے، تو ان سے جب بات کی جاتی تھی کہ آپ لوگ افغانستان سے انڈیا سے مدد مانگتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہو ہم انڈیا سے مدد مانگتے ہیں یا افغانستان سے، ہمیں اگر شیطان سے بھی مدد مانگنا پڑ گئی تو اور مل رہی ہوئی تو وہ ہم لیں گے۔ مطلب وہ انہوں نے اس کو کیا بولتے ہیں، استعارہ یا محاورے کے طور پر یہ بات کی تھی کہ بھائی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں تو ہم ان سے مدد نہ لیں، ہم نے ہمارا ایک اپنا نظریہ یا اپنی سوچ ہے یا ہم اپنا وہ سمجھتے ہیں، ہم لیں گے۔ تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان کہ یہ عسکریت پسند گروہ ایران میں بھی آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر درمیان میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بی ایل ایف کو ایران کی بڑی سرپرستی حاصل ہے، بی ایل ایف کو اسپیشلی جو ڈاکٹر اللہ نظر گروپ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بالکل الٹا پاکستان کو کہتے تھے کہ ان پہ ظلم جبر زیادہ کرو، یہ اب ان کو کیسے پناہ دے رہے ہیں مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے۔ تو پھر وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک تنظیم ہے جو اس طرف کارروائی کرتی ہے، مذہبی عسکریت پسند ہیں، ان کو پاکستان فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں انہوں نے بی ایل ایف کو مینیج کر لیا کہ ہم اگر ادھر سے یہ ہوگا ادھر سے وہ ہوگا۔ پھر یہاں تک ہو گیا کہ پاکستان کے سفیر نے ایک دفعہ ایران کو باقاعدہ کہا کہ ہمیں ہماری جو انٹیلیجنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ہیں وہ ایران میں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو ادھر ادھر کیا، بعد میں مانا کہ ہاں وہ یہاں آئے تھے، اپنا کوئی علاج وغیرہ تھا وہ کرا رہے تھے، تو اب وہ یہاں پہ نہیں ہیں۔ مطلب کہ انہوں نے بھی، مطلب یہ ایک سابقہ سفیر تھی، ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں بھائی یہاں پہ ان کی لیڈرشپ ہے۔ پھر بعد میں وہاں سے بھی لاپتہ ہوئے، پھر وہاں کے ان کے اہل خانہ نے پاکستان کی ریاستی اداروں پر الزام لگایا کہ ان کے لواحقین ایران سے لاپتہ ہوئے ہیں، جو مبینہ طور پر کمانڈر بتائے جاتے ہیں بی ایل ایف کے۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ان کو کہیں نہ کہیں سرپرستی حاصل ہے۔ اب کیا ہوا، یہ ہے بی ایل ایف کی بات۔ تو بی ایل اے مجید بریگیڈ گروپ ہے جو ہے، بشیر زیب گروپ جو ہے یہ، اور بی ایل ایف جو ہے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ براس کے نام سے کارروائی کرتے ہیں تو ساتھ مل کے کرتے ہیں تاکہ جو ریاستی ادارے ہیں یا پاکستان ہے اس پر سائیکولوجیکل اٹیک کیا جائے کہ ہاں بھائی ہم متحد ہیں۔ کبھی کبھی یہ کارروائی کرتے ہیں چھوٹے لیول کی، اتنی بڑے لیول کی نہیں ہوتی، معقول درجے کی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بی ایل اے مجید بریگیڈ گروپ اور بی ایل ایف جو ہے یہ کنیکشن میں ہیں، ان کا آپس میں اتنا ٹرسٹ ہے کہ مل کر کارروائیاں بھی کرتے ہیں، تو ان کا گوشہ ایران کی جانب اس طرح سخت نہیں ہے۔ اچھا، بی ایل اے جو پہلے تھی جس کو بالاچ مری لیڈ کرتے تھے، اس کے بعد مبینہ طور پر ہربیار مری لیڈ کر رہے ہیں، بے شک اب وہ باہر لندن میں یا جہاں بھی ہیں، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ اس کے ہیڈ وہی ہیں یا لیڈر وہی ہیں، وہی ڈکٹیشن دیتے ہیں، یہ کرتی ہے۔ درمیان میں یہ بہت پیچھے چلے گئے تھے،
وہ کیا کہتے ہیں کوہلو وغیرہ یا آس پاس تک آباد تھے، لیکن درمیان میں انہوں نے 2-3 بہت بڑی کارروائیاں کی کہ انہوں نے سوسائڈ اٹیک بھی یہاں پہ کلات میں کیا. پھر کلات میں یہ کیمپ میں بھی گھسے تھے، تو دوبارہ لگا تھا کہ یہ دوبارہ اٹھ رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کی کارروائی اس کے بعد اتنے بڑی لیول کی کم ہی دکھائی دے رہی ہے. تو انہوں نے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اپنا وجود شو کیا کہ ہم ہیں اور ہم کسی بھی وقت بڑی کارروائی کر سکتے ہیں. پھر جب انہوں نے اپنی وہ جو خاتون تھیں غالباً گوادر سے تھیں، اس کو جب انہوں نے سوسائڈ کرایا تھا کلات میں، تو پریس ریلیز بھی جاری کی تھی. اچھا بی ایل اے کا پہلا وہ 2011 میں ہوا تھا، یہ میر شفیق مینگل پہ ادھر، لیکن اس میں وہ ایک مری نے کیا تھا، معجزاتی طور پر بچ گئے تھے، لیکن وہ اتنا بڑا اٹیک بتایا جاتا ہے کہ کتنے کلومیٹر دور دور تک گھروں کی جو کھڑکیوں کے شیشے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے. تو پہلا اٹیک وہ کیا، اس وقت تک یہ بی ایل اے مجید بریگیڈ گروپ نہیں بنا تھا. پھر جب یہ اٹیک انہوں نے کیا، انہوں نے اس پریس ریلیز میں باقاعدہ یہ لکھا کہ بی ایل اے کا جو ہے نا یہ مجید بریگیڈ یہ گروپ جو ہے، یا وہ اس کو فدائی ونگ کہتے ہیں، ہمارا پہلا جو وہ تھا وہ ہم نے 2011 میں کیا، ابھی یہ ہے، ہم ہی اس کے وارث ہیں. تو انہوں نے وہ اونرشپ لینے کی کوشش کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ جو خاتون جسے کرایا تھا وہ عمر میں مطلب ان کی ایج آئی تھنک مور دین 30 تھی. تو اس کو انہوں نے کیا کیا، اس کو انہوں نے یہی شو کیا کہ مطلب ہم اگر کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ کون سی کراتے ہیں، میچور لوگوں سے کراتے ہیں. یہ طنز کیا بی ایل اے مجید بریگیڈ پر کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچیوں کو یوز کرتے ہو، ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہو اور ان سے آپ سوسائڈر کراتے ہو. اور ریاست بھی یہ بیانیہ دیتی تھی کہ ہاں بھائی بی ایل اے چھوٹے چھوٹے کچے ذہنوں کو وہ کرتی ہے اور یہ کراتی ہے. ابھی جب ہیروف 2 میں ہوا تو یہ چیزیں بی ایل اے مجید بریگیڈ گروپ نے وہ کی، تو 60 سالوں سے بھی اوپر والوں سے انہوں نے سوسائڈ کرائے، میاں بیوی سے کرائے. تو انہوں نے کاؤنٹر بیانیہ دینے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف بچے ہیں، ہمارے پاس تو بزرگ بھی ہیں. تو یوں وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف ایک سائیڈ پہ ہو گئے، لیکن یہ جو ہربیار مری گروپ ہے یہ کیا کرتے ہیں، ان کا جو سٹانس ہے یہ وہ پھر بڑے لیول کا آزاد بلوچستان کا. یہ بی ایل اے اور یہ بی ایل ایف ان کی یہ وہ ہے کہ بھائی پہلے ہم ادھر لڑ رہے ہیں، ادھر کا کوئی نتیجہ نکلے، بعد میں ہم ایران یا افغانستان کی جانب جائیں گے. جو یہ والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جو ظلم و جبر ایران میں اتنا زیادہ ہوا، پاکستان میں شاید اس لیول تک گیا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ کو مسلح جد و جہد نظر آتی ہے، ادھر آپ کو نظر نہیں آتی. ادھر کے جو بلوچ پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ادھر بھی کاروائیاں ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہربیار مری لوگوں کا اگر آپ نے انٹرویو سنے ہیں یا ان کو آپ فالو کرتے ہیں تو ان کا سٹانس کافی سخت تھا ایران کے خلاف، بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. اور پھر جب پچھلی دفعہ بھی لڑائی ہو رہی تھی ایران اور چھوٹے لیول کی اسرائیل کے تو وہ اس اسرائیل کے حامی تھے کہ ہاں بھائی ایران نے ظلم کیا ہے بلوچوں پر، لہٰذا ہم اسرائیل کے حمایت میں ہیں کہ ہاں اس رجیم کو چینج کیا جائے، یہ ہے وہ ہے. تو اس کے دو پرسپیکٹیو ہیں. ایک پرسپیکٹیو تو یہ ہے کہ ایران پہ جو بڑے لیول پہ دیکھیں کہ ایک ملک مداخلت کر رہا ہے، مار رہا ہے، ان کی قیادت کو، ان کے بزرگوں کو ظلم اور زیادتی ہے، ہر دیشعور بندہ اس کو کی بھرپور مذمت کر رہا ہے. دوسرا جب اس کو تناظر میں دیکھتے ہو بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کے، تو ان کی سوچ یہاں پہ مکس ہے، مختلف ہے. اگر ہم ایک عام بلوچ کی بات کریں تو وہ اسی طرح جو ایک عام پاکستانی کی سوچ ہے وہی ہے کہ وہ بھی ایران کے اس میں ساتھ ہے کہ اسرائیل کو یا امریکہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئے ان کی لیڈرشپ کو مارے اور سوورینٹی کو چیلنج کرے اور خود یہاں پہ چودھری بنے. تو یہ پرسپیکٹیو کچھ اس انداز میں ہے. تو ابھی تک آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ شاید وہ چیز فی الحال تک تو نہیں لگ رہی. ہاں اگر وہ کمزور پڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ گروپ بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کر سکتے ہیں،
لیکن فی الحال تک دکھ نہیں رہا کہ اس کا یہ فائدہ لے کر کچھ اور کرے. ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ جو کرد ہیں ان کو ایرانیوں کے خلاف استعمال کرنے کی، اور بلوچ کردوں کو خود کو ایک دوسرے کے قریب سمجھتے ہیں، اور وہ ان کے بھی آپ دیکھ ہوں گے کچھ ایسے ہی مسئلے ہر دوسرے ملکوں کے ساتھ جہاں جہاں پہ وہ آباد ہیں یہ ایشوز چل رہی ہے. تو جو وہ گروپ ہے اگر وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اندر جائیں ایران میں. مزید وہ اگر کرد بھی ساتھ ملتے ہیں تو بڑی کارروائیاں کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں کہ بڑے عرصے بعد انہوں نے کچھ کارروائیاں کی، پھر وہ دوبارہ ہی پس پش چلے گئے ہیں. ابھی کوئی کارروائی ان کی نظر نہیں آ رہی ہے. اب یہ بات ہے آگے کیا ہوتا ہے، آگے کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ میں نے کہا ان کی کوئی بھی حتمی پالیسی کسی کی نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، انٹرنیشنل معاملات کے ساتھ یہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے رہتے ہیں. دوسری بات کہ بھائی جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، ان کے قتل کے بعد ان کے بیٹے غالباً مجتبیٰ نام ہے، ان کو ان کا جانشین مقرر کر دیا گیا ہے. یہ اب آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ان کے سپریم لیڈر بن گئے ہیں. اب یہاں پہ بھی وہ ہے کہ آیا خاندان سے ہی لوگ آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو وہی اقربہ پروری ہے، یا یہ ہے وہ ہے. بھائی ایسی اقربہ پروری تو ہو تو پھر تو ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اقربہ پروری تو یہی ہے کہ بھائی ایک بندے نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس میں وہ گٹس ہی نہیں ہے، اس میں وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، اس کو آپ لیڈر بنا رہے ہو. دوسری طرف خاندان ہے جو قربانیاں دے رہا ہے، ہر طرح کی مشکلات سے گزر رہا ہے، والد بہنوں اپنے آس پاس لوگوں کی قربانیاں دے رہا ہے، اور پھر ڈٹ کے کھڑا ہے. اور یہ بھی پتا ہے مشکل وقت تو یہی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نام تجویز ہونے سے قبل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی وہ جو شورا تھی وہ فیصلہ کر رہی تھی، تب بھی اٹیک ہوئے. تو وہ تو یہی ہے کہ کانٹوں کی سیج ہے، کسی بھی وقت راکٹ آ سکتا ہے، میزائل آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، آپ ٹارگٹ ہو سکتے ہو اس منصب پہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر طرف ہی موت کا کھیل جاری ہے اور آپ آتے ہو یہاں پہ. پھر آپ کی بہادری ڈٹرمن ہوتی ہے. تو ایسے محاذوں پر خاندان آئے تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی یہاں پہ یہ ڈیزرونگ ہے. یہ نہیں ہے کہ خوشی کے وقت تو خاندان والوں کو آگے کرو، جب قربانیاں دینی پڑ جائیں تو پیچھے کارکن بیچارہ آگے اور آپ بس سے پش چلے جاؤ، انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ. تو یہ چیز پھر سوٹ نہیں کرتی. لیکن یہ چیز ہے ایران بڑا بہادری کے ساتھ اپنے وسائل میں لڑ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نیٹو بھی اس طرح امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ فی الحال تک نہیں دے رہا. اسپین سے کافی ٹرمپ ناراض تھا، برٹن سے ناراض تھا. تو کافی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے، اور جس پاگل پن پہ نیتن یاہو اور یہ ٹرمپ لگے ہوئے ہیں تو اس میں تو انسانیت کتنی دیکھو کتنا نقصان ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے دونوں اطراف سے. اب ایران کے بے شک زیادہ مارے جا رہے ہوں گے، اس میں آپ نے دیکھا بچے کتنے زیادہ تھے. اسرائیل کے پھر کم مارے جا رہے ہوں گے. ان کے بھی عام لوگوں کو مارنا کسی بھی طور پہ وہ کیا کہتے ہیں اچھا نہیں سمجھتے ہم. لیکن یہی ہے کہ عوام کو نکل کے کم سے کم اتنا وہ کیا جائے کہ روکا جائے. مزید یہ قتل اور خون کا کھیل بند ہونا چاہیے. اور پاکستان کو لوگ کہتے تو ہیں، لیکن پاکستان کیا کرے بھائی. پابندیاں ایران پر تھیں، بڑی مشکل سے اس کا گزارا تھا سب کچھ ہونے کے باوجود. خدا نخواستہ پابندیاں پاکستان پر آ گئیں تو آپ لوگوں کی سوچ ہے، اور پاکستان خلاف نہیں گیا، بڑی بات ہے. اس سے پہلے تو پاکستان ڈائریکٹلی امریکہ کا حامی بن کے تو اگلے کی طبیعت سیٹ کرتا تھا، اور حالات آج پاکستان کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس میں پاکستان اگر امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا، نیوٹرل ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم درمیان میں کوئی میڈیٹر کا رول ادا کرنے کو تیار ہیں، تو اس کو اچھا سمجھو. اور بڑی بات ہے کہ یو این میں پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا اور مذمت کی اور کہا کہ بھائی اس جنگ کو روکا جائے، اور ایران نے بھی اپریشیٹ کیا پاکستان کا سٹانس اس پر. تو یہ بھی بڑی بات ہے. ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی بچاتے خامنائی کو، یہ کرتے وہ کرتے ہو. بھائی یہی غنیمت ہے کہ خود نہیں گئے امریکہ اور اسرائیل کی جنگ لڑنے. اس کے ساتھ ایک اور خبر کہ بی ایل اے والوں نے جو مبینہ طور پر پکڑے ہوئے تھے 7 فوجی اہلکار، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو پریس ریلیز وغیرہ آتی ہیں جو لوگ چلاتے ہیں ان کے سٹانس، کہ ان کو مار دیا ہے.
میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں کافی جونیئر لوگ ہیں. فوج کا جو سپاہی ہوتا ہے وہ بیچارہ لوअر کلاس ہوتا ہے. وہ اس 30-40 ہزار کے لیے دن رات ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو آئے ہوئے یہاں 1.5 مہینہ ہوا تھا. انہوں نے کتنے بندے مارے یار, کتنا نقصان دیا. لیکن آپ لوگوں کی عدالت نے سب کو مورد الزام ٹھہرایا, ان کو مجرم بنایا. پہلے کہا کہ قیدیوں کا تبادلہ کرو, پھر تو پہلے یہاں سے ریاست کی جانب سے تو ہی نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ فوجی اہلکار ان کی تحویل میں. ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ بھائی ہوتا ہے, جب سے جنگیں ہوئی ہیں, جب سے دنیا کا وجود آئی, یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن یہی ہے کہ اس کا کوئی راستہ نکالا جاتا ہے. تو شاید انہوں نے کہا تھا کہ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے, مطلب کوئی انہوں نے پتہ نہیں جو وٹس ایور ان کے درمیان, ظاہری بات ہے بات چیت تو ہوئی ہوگی, لیکن بعد میں مانا گیا اور کہا گیا کہ ہم ان کی بازیابی کے لیے آپریشن کر رہے ہیں, اور پھر اسی وقت وہ ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کارروائیاں نہیں ہوئیں, لگے رہے. لیکن میں نے یہی کہا کہ گوریلا ٹیکٹکس میں جب آپ زیادہ ٹائم دے دیتے ہو یا پھر فوجی آپریشنز پہ چلے جاتے ہو تو حالات بدلے کشیدہ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوچ یہی ہے کہ اگر یہ 7 آج پکڑے ہیں اور یہ چھڑواتے ہیں کور بندے اپنے, کل یہ پھر کسی چوکی سے کوئی پولیس کے بندے اٹھا کے لے گئے, کوئی ایف سی کے لے گئے, تو اس طریقے سے تو پھر کام نہیں چلے گا. تو اسی سوچ پر شاید وہ رہے ہیں. اور ابھی ایک کے سوشل میڈیا پہ تھا کہ کوئی وزیرستان کا تھا, تو اس کے لواحقین کہہ رہے ہیں کہ بھائی مار دیا ہے, کم سے کم جو لاش ہے وہ تو ہمیں ہینڈ اوور کرو. ٹھیک ہے. اب ابھی تک یہ ویئر اباؤٹس نہیں معلوم کہ کہاں پہ ان کو مار دیا, قتل کیا, لیکن یہ جو بھی ہو, ریاست بھی اگر مارتی ہے تو لاشیں تو مل جاتی ہیں ان کے لواحقین کو. تو اسی طریقے سے کم جس بندے کو مار دیا اس کو بعد میں تو ان کے خاندان والوں کو اتنا حق تو ہو کہ ہمارا پیارا جو ہے نا کہاں پر ہے, اس کو کم سے کم عزت کے ساتھ دفنا تو سکیں. اور یہی میں دوسرے فریق کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اس کا بھی جو مارا جاتا ہے وہ دے دیتی ہے ریاست. تو اور ویسے بھی جو گوریلا جنگوں کے اصول ہیں وہ یہی ہے کہ لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. مار دیا ہے, مخالف ہے, مار دیا ٹھیک ہے, کہاں وہ کر کے مار کے آپ نے رکھ دیا, پھینک دیا, وٹس ایور نام دے لو, اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا, لاش کو چھپانا یا کوئی بھی اس ٹائپ کے وہ جو ہے, اس کے گوریلا اصول, اس کی بڑی سخت وہ کیا کہتے ہیں تنقید کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مخالف ہے, دشمن ہے, وٹس ایور نام آپ ان کو دے لیں, ہوتا ہے, مرتے ہیں اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی, لیکن وہ ہو گیا ہے تو جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ہینڈ اوور کی جانی چاہیے. تو اب جہاں وہ کیے ہیں ان کے لواحقین درپدر ہیں, ان کو کم سے کم یہ پتہ ہو کہ ان کے پیارے کہاں پر ہیں. اور پھر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب مصور خان والا واقعہ ہوا تھا, بی ایل اے اور داعش والوں کی مبینہ طور پر آپس میں لڑائی ہوئی تھی مستونگ کے پہاڑوں میں. تو جب یہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے تو داعش والوں نے مصور خان جو اغوا برائے تاوان کے لیے مبینہ طور پر اغوا کیا ہوا تھا, تو کہتے ہیں کہ داعش والوں نے مصور خان کو کہا کہ آپ بھاگو. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب مار داڑ ہونی ہے, تو عزت میں بچہ نہ ہے, بچے پر شاید ترس آ جاتا ہے جیسا بھی ہو. تو وہ جب بھاگا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھائی یہ کہاں سے وہ ہوا ہے. اب دور دور سے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے تھے, تو جتنی بھی بڑی چیز ہو چھوٹی نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کراس فائرنگ میں مصور خان مارا گیا. تو پھر جب وہ پاس آئے تو پتہ چلا کہ بی ایل اے والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو چھوٹا بچہ مارا گیا ہم سے, یا اس کراس فائرنگ میں جو بھی ہو, تو اس کا انہوں نے شاید اس کو دفنا بھی دیا اس وقت. تو پھر آپ کو یاد ہوگا داعش نے بڑی سخت ویڈیو ریلیز کی تھی, بی وائی سی والوں کو اٹیک کیا, قوم کو اٹیک کیا, بی ایل اے والوں کو اٹیک کیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے کہیں بھی ان کو وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز والوں نے بی ایل اے کے لوگ پکڑے, تو ایسی بات ہوتی, انٹیروگیشن ہوتے ہوتے یہ واقعہ بھی آ گیا. تو بلکہ اس سے پہلے بی ایل اے والوں نے شاید سیکیورٹی اداروں کو یہ بات بتائی تھی کہ ایسے لڑائی ہوئی ہے, یہ ایک بچہ جو بھی درمیان میں ان کے میڈیٹر ہوتے ہیں, یہ لڑکا ہم سے مارا گیا ہے, لہٰذا اس کی جو ہے نا آپ وہ لے کر جائیں. تو کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے والے گئے بھی لیکن ان کو نہیں ملا. پھر جب وہ ایک بندہ پکڑا گیا, پھر وہ اس آپریشن میں تھا,
اس کو ساتھ لے کے گئے. پھر وہ وہاں سے مصور خان کی جو لاش تھی وہ نکالی اور پھر خاندان والوں کو ہینڈ اوور کی گئی. تو یہ سلسلے ہیں اور افسوس ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ایران اسرائیل آج جب ان کا سب سے سپریم لیڈر بھی مار دیا ہے, ان کی پوری قیادت, فوجی قیادت, انٹیلیجنس قیادت مار دی گئی. کل تو ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ نہ ہم نے بحریہ چھوڑی ہے, نہ فضائی چھوڑی ہے, نہ کوئی اور ان کے ہم نے وہ کیا, ختم کر دیا ہے. پھر بھی آنا انہوں نے ٹیبل ٹاک پہ ہے. تو ریاستی اداروں یا عسکریت پسندوں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسے ٹی او آرز, ایسی کوئی گارنٹی آپ لے آئیں کہ مزید نہ اس طرف سے لوگ مرے نہ اس طرف سے لوگ مرے, اور اس کا کوئی مستقل حل نکالیں. آنا کل بھی ہے, آج بھی ہے, اور ریاست پہ اس لیے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ریاست ہے, وہ جتنا جلدی اس چیز پر آئے اور ان لوگوں کو مذاکرات کے کٹہرے میں لائے تو بہتر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.